بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب استخارہ کرنا ہو تو کس سے کرواتے تھے؟ جواب: خود کرتے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو کس دن زمین پر اتارا گیا تھا؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: کس فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے چند اشخاص کے علاوہ سب کفار کے لیے عام معافی کا اعلان کیا؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: اصحاب کہف نے کس وجہ سے غار میں پناہ لی تھی؟ جواب: اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کے لیے مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس دربار سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی تھی؟ جواب: یمن میں۔ سوال: قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کس منزل میں ہے؟ جواب: 5ویں منزل میں۔ سوال: فتح خیبر کے بعد کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ جواب: 699 میں۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں شامل کس صحابی نے آخر میں انتقال کیا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ سوال: کس انسان کی بد دعا فوراً لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی ہجڑے اگر بد دعا دیں تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے اس کی بد دعا لگ جائے گی،
تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اگر کسی خواجہ سرا سے ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے قبول کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ہجڑا جس پر ظلم و زیادتی ہو اس سے حد سے زیادہ پریشان یا جان بوجھ کر مارا جائے تو وہ اس لحاظ سے بد دعا دے تو اس کی بد دعا لگنے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ سوال: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال سے پہلے مال میں سے کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کی تھی؟ جواب: 50,000 دینار۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس رنگ کا گھوڑا زیادہ پسند تھا؟ جواب: کتھئی سرخ مائل رنگ کا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ختنہ کس کا ہوا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوال: سب سے پہلے کس کا اسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر رکھا گیا تھا؟ جواب: محمد بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: اعراف میں۔ سوال: کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ میں۔ سوال: وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جواب: جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس خلیفہ نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کون سی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال میدان تہ میں بھٹکتی رہی؟ جواب: بنی اسرائیل کی قوم۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اسے رد نہیں کرتا اور اللہ کے حکم سے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔